بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا اور آپ سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا تھا، یا یہ واقعہ میں نے شروع کیا تھا، جس میں اب تک یہ بات واضح ہو چکی کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ تھا، جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزت عطا کی تھی. بطور معجزت اللہ تعالیٰ نے یہ اسراء اور معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. اس کے اندر بہت سی گہرائیاں تھیں. یہ مقصد صرف اتنا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا آپ نے سفر کیا، بلکہ اس کے اندر گہرائیاں تھیں. اس میں یہ واضح کرنا مقصد تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قبلوں کے نبی ہیں. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق مغرب دونوں سمتوں کے، بلکہ چاروں سمتوں میں جتنے لوگ ہیں یہ تمام لوگوں کے امام ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے تمام نبیوں اور رسول کے وارث ہیں. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے تمام نسلوں کے یہی امام ہیں. اس سفر میں، اس عجیب و غریب سفر میں مکۃ المکرمہ بیت المقدس سے جڑا. اس عجیب و غریب سفر میں مسجد الحرام مسجد اقصی سے جڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی. ہمارے بھائیوں، اس میں یہ بھی واضح کرنا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ کے لیے دنیا تنگ ہو گئی، کچھ وقت کے لیے یہ دنیا آپ کے سامنے تنگ ہو گئی، تو آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ کے نبی، اگر مکہ والوں نے آپ کو ستایا، طائف والوں نے ستایا، تو یہاں آسمان میں وہ فرشتے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں. تمام انبیاء بھی آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے بھائیوں، بہت سی گہرائیاں اس میں تھی. کچھ باتیں ابھی آپ آخری میں بھی سنیں گے جب میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس واقعے میں جو فوائد اور دروس ہیں جب بیان کروں گا. بہرحال اب تک بات یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ واضح ہے، ثابت ہے، جس میں ادنا اشکال نہیں ہے. اور اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن میں بھی آیا ہے.
اسراء کا واقعہ بنی اسرائیل میں، معراج کا واقعہ سورۃ النجم میں، اور اس واقعے پر متعدد بے شمار حدیثیں ہیں، جس میں صرف 20 حدیثیں صحیح امام بخاری میں ہیں اور 18 روایتیں صحیح امام مسلم میں ہیں، جس میں 20 روایتیں صرف صحیح امام بخاری میں موجود ہیں اور 18 روایتیں صحیح امام مسلم میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ کا بھائیو قصہ کیا ہے یا یہ واقعہ کی تفصیل کیا ہے؟ صرف ایک روایت سے ہم یہ پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے متعدد روایتوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اور ایسے ہی اور روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اس کا خلاصہ بھائیو یہ ہے، اس دن یا اس رات جو اسراء اور معراج کی رات تھی، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے گھر میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور پھر آپ کے مبارک سینے سے آپ کا دل نکالا گیا، اور پھر اس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھلا۔ اپنے ساتھ ایک سونے کا تشت لائے ہوئے تھے، اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، ایمان اور حکمت آپ کے سینے میں انہوں نے ڈال دیا، پھر اس کے بعد اس طرح واپس کیا سینے کو۔ یہ روایت صحیح امام بخاری اور مسلم کی ہے۔ پھر آپ کے لیے براق کو لایا گیا۔ براق سے مراد کیا ہے؟ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، دابۃ ابیض فوق الحمار ودون البغل یضع حافرہ عند منتہا طرفہ، کہ وہ ایک چوپایا، براق کیا ہے؟ ایک چوپایا جس کا قد گدھے سے کچھ بڑا اور ایسے ہی خچر سے چھوٹا، اور اس کی رفتار بھائیو اس طرح تھی کہ اپنا کھر تا حد نظر کی مسافت میں رکھتا تھا، یعنی جہاں تک نظر جا رہی وہاں اپنا ایک کھر رکھتا تھا، ایک قدم وہاں تک رکھتا تھا۔ اس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی رفتار کتنی ہوگی۔ لا شک اس طرح چند لمحات میں وہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ براق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی میں پہنچے، آپ نے براق کو اس حلقے سے باندھا جہاں انبیاء کرام بھی باندھا کرتے تھے۔ باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہاں انبیاء کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے امامت کی۔ کس کی امامت کی؟ تمام انبیاء کرام، تمام رسول علیہم السلام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس سے یہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں اور تمام نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے۔ باہر جب نکلے تو جبریل امین 2 برتن لائے، ایک برتن میں شراب تھا، دوسرے برتن میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن لیا۔ اس پر جبریل امین نے کہا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت پالی یا آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی، اور اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد ہمارے بھائیوں معراج، اس کے بعد آسمان کی طرف آسمان کا سفر شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جب جبریل امین وہاں پہنچے تو آپ نے اجازت طلب کی۔ فرشتوں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ ہمارے ساتھ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کیا ان کو اللہ نے مبعوث کیا، مبعوث ہو گئے، رسول بنا دیے گئے؟ کہا کہ ہاں، دروازے کھولے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آسمان پر پہنچے۔ آپ نے دنیا کے آسمان پر ابو الانبیاء بلکہ ابو البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی۔ آپ نے سلام کیا، جواب دیا، مرحباً کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، مبارک بادی دی، کہا کہ مرحباً ہو آپ کے لیے ہمارے پیارے بیٹے، ہمارے نیک بیٹے اور ہمارے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے بازو، داہنے ہاتھ کی طرف آپ کی نسل انسانوں کی وہ روحیں تھیں جو سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ آدم علیہ السلام کے داہنے بازو سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور بائیں بازو، بائیں ہاتھ کی طرف وہ بدبخت لوگوں کی روحیں تھیں۔ آدم علیہ السلام جب داہنے طرف دیکھتے تو مسکرا پڑتے، اور بائیں طرف دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا، آپ غمگین ہو جاتے۔ لا شک آپ ہی کی ذریت ہے، آپ ہی کے اولاد ہیں، تو آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہوں گے تو خوش ہو جاتے، اور جب دیکھتے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں تو آپ اس میں غمگین اور حزین ہو جاتے۔ بہرحال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان تک گئے، جبریل امین علیہ السلام دوسرے آسمان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کھلوائے گئے، دروازے کھولے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ ابن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کی، سلام کیا، جواب دیا، مبارکبادی دی، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، سلام کہا، جواب ملا، انہوں نے مرحباً کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر ایسے ہی چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان سے بھی آپ نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور مرحباً کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اس طرح پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، ان سے بھی آپ نے سلام کیا، جواب ملا، مبارکبادی انہوں نے دی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، سلام کیا، جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور ایسے ہی آپ کو انہوں نے مرحباً کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آگے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ ہمارے بعد ایک نوجوان مبعوث ہوا جس کے امت کے لوگ ہماری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ساتویں آسمان پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے دادا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل سے ہیں، ان سے آپ نے ملاقات کی۔ آپ نے وہاں حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی، مرحباً کہا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر یعنی پھل حجر کے ٹھیلوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، پھر اس پر سونے کے پتنگے روشنی اور مختلف رنگ چھا گئے، اور سدرہ اس طرح بدل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ وہ ایک گھر ہے جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔
پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، پھر دوبارہ بھائیوں ان کی باری نہیں آتی ہے، اس لیے اور 70,000 لائن لگائیں، اور 70,000 اور 70,000، یہاں تک کہ جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دوبارہ اس کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی ہے یا قیامت تک نہیں آ سکتی. اس طرح آپ اندازہ لگائیں فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، پھر ساتھ ساتھ اندازہ لگائیے کہ کس قدر وہ عبادت گزار ہیں. بہرحال پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا، اس میں موتی کے گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی برابر جگہ نمودار ہوئے جہاں قلموں کے چرچراہٹ سنی جا رہی تھی. پھر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم ہی فاصلہ باقی رہا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ کی وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کیں. 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم لے کر لوٹ رہے تھے. چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو راستے میں گزر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ تو کہا 50 وقت کی نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے آپ جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ اور رب العزت سے تخفیف کا سوال کریں، اور اللہ رب العزت سے تخفیف کا سوال کریں کہ 50 کے بجائے کچھ کم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھنے لگے، گویا جبریل امین سے مشورہ لے رہے ہیں. انہوں نے بھی اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں. پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لوٹے اللہ تعالی سے. پھر آپ نے سوال کیا کہ 50 وقت کی نماز بہت ہی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، 40 نمازیں ہو گئیں. پھر واپس جا رہے تھے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا یا کتنی نمازیں ہو گئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 وقت کی نمازیں ہیں، 10 اللہ تعالیٰ نے کم کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی بہت ہی زیادہ ہیں، 20، ابھی بھی یہ 40 نمازیں بہت ہی زیادہ ہیں، آپ کی امت پوری نہیں کر سکتی، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. اس لیے آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ تخفیف کرے. اس طرح بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ یہ 50 نمازوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی. 50 سے 40 پھر ایسے ہی کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہیں. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے جائیے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تخفیف کرے، آپ کی امت مکمل طور پر 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ کہا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. ہمارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور بہت ہی قریب ہوئے، جو یہ قربت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی اپنے آنکھوں سے؟ اس میں اختلاف ہے.
لیکن صحیح یہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا تک جب یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو انہوں نے انکار کیا، اور یہ روایت صحیح امام بخاری اور مسلم کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی صحابی سے واضح طور پر یہ بات منقول ہے کہ کوئی صحابی رسول یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک میں یہ آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، صرف اللہ کو دیکھا، لیکن وضاحت نہیں کس طرح دیکھا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ رأى ربہ بقلبہ، کہ اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا۔ تو بھائیو، صحیح مسئلہ، بلکہ کہیے تقریباً یہ واضح مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور ایسے ہی ایک مسلم کی روایت ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ نے کہا نور انا اراہ، نور انا اراہ، کہ وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ ہمارے بھائیو، اس عجیب و غریب سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھیں اور بہت سے عجائب اور غرائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دروغ جہنم کو بھی دیکھا، جس کے چہرے پر بشاشت نہ تھی، جو کبھی مسکراتا نہ تھا۔ اور بھلا کیسے مسکرائے جو جہنمیوں کو صبح شام جلتے ہوئے دیکھتا ہو، جس کی ذمہ داری ہو جہنمیوں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو دیکھا جو جہنم کا دروغہ تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ ہنستا نہ تھا، آپ نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے، جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا، زنا کرنے والوں کو، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو بپہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں سے صرف اکتفا نہیں کرتی ہیں، دائیں بائیں اور ان کا چکر رہتا ہے اور دوسروں سے حاملہ ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ بچہ جو ہوتا ہے ان کے شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ بھی بہت سے آپ نے نظارے، بہت سے مناظر، بہت سے عجیب و غریب واقعات آپ نے دیکھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ جہاں سے معراج شروع ہوئی یعنی بیت المقدس، تو ویسے ہی آپ کا واپس بھی ہونا ہوا، یعنی بیت المقدس واپس ہوئے۔ پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، جاتے وقت اور آتے وقت، یعنی جاتے وقت اور آتے وقت میں معمولی اپنے ہی قریبی اسی جگہ پر تھے ہوں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحات میں بیت المقدس پہنچے اور پھر تیزی کے ساتھ آسمانوں کی طرف پہنچے، اللہ سے آپ نے ملاقات کی، پھر ویسے ہی اسی رفتار میں واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بدک کر بھاگ گیا تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی پیا تھا، جو برتن میں پانی تھا اور اس کو ڈھکے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر اس برتن کو اسی جگہ آپ نے واپس کر دیا۔ اور ایسے ہی الامام البیہقی کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، دلائل النبوہ میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا صَوْتُ محمد، کہ ہم نے سلام کیا تو کچھ لوگوں نے کہا آپس میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ، جب صبح ہوئی تو مکہ والوں کو آپ نے یہ معجزہ بتایا، لیکن مکہ والے کیسے آپ کو سچا مانے، جھٹلانا شروع کر دیے، بلکہ مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے، تالیاں بجانے لگے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ رات ہی رات میں، ایک ہی رات میں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس پہنچ گئے اور بیت المقدس سے واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس آپ رات میں پہنچے تھے تو ذرا ہمیں بتائیے بیت المقدس کی کیفیت کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رات میں دیکھا تھا، اتنا خیال نہیں کیا تھا، نہ ذہن میں آپ نے بیٹھایا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ منظر آپ کے سامنے دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے، پھر جتنا سوال کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے لگے۔ پھر آپ نے اور ایک ثبوت پیش کیا، کہا کہ ایک قافلہ جو قریش کا قافلہ ہے وہ راستے میں آ رہا ہے اور اس کی آمد کا وقت اتنے دن کے بعد ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا اس قافلے کے آگے آگے جو اونٹ چل رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی آپ نے نشاندہی کی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ سامنے آیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بالکل ان کے آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں سچا مان لینا چاہیے، بلکہ آپ کی تصدیق کر لینی چاہیے، لیکن تب بھی ان ظالموں نے انکار کیا، کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ بلکہ بھائیوں کچھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے، جس طرح کی مسند امام احمد اور الحاکم کی روایت ہے کہ انہوں نے تعجب ظاہر کیا کہ ہم تو 2 مہینے میں بیت المقدس پہنچتے ہیں، یا 2 مہینہ لگتا ہے بیت المقدس پہنچنے میں اور لوٹنے میں، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں پہنچ گئے اور واپس ہو گئے۔ اس روایت میں آتا ہے وَلِذَا ارْتَدَّ نَاسٌ مِّمَّنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے جو مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں، ان کی سچائی اور ان کا جو صدق تھا آپ دیکھیں، ان تک بھی مشرکین پہنچے اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کریں گے۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچے اور کہنے لگے کہ ذرا آپ دیکھیں اور غور کریں، آپ کے یہ جو ساتھی ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، یہ کل رات میں بیت المقدس گئے تھے اور فوراً واپس بھی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا، اے ابو بکر آپ اس میں ان کو سچا مانیں گے؟ بالکل سچا مانوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی
دن میں یا رات میں اللہ تعالی کا کلام لے کر اتر آتا ہے، اللہ تعالی سے یہ وحی پہنچ جاتی ہے دن یا رات میں، یہ کافی دور ہے، تو یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس پہنچ جائیں، بلکہ کیا تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت یا ابا بکر الصدیق فیومئذ سماہ الصدیق، یہاں تک کہ آپ کا لقب یہ غالب ہو گیا، نام بہت سے مسلمان نہیں جانتے ہیں، ابو بکر اور الصدیق، اور کبھی صرف الصدیق کہا جاتا ہے، اپنے اس لقب سے مشہور ہوئے۔ ادھر بھائیو ایک اور بات واضح کرتے چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا، یہ عجیب و غریب سفر، مکہ سے بیت المقدس جانا، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سیر کرنا، یہ کیا روح و جسد کے ساتھ یہ سفر طے ہوا یا صرف روح کا سفر تھا اور جسد اپنی جگہ مکے میں گھر ہی میں موجود تھا؟ تو یہ سفر بھائیو جسد و روح کے ساتھ پیش ہوا یا صرف روح کے ساتھ اور جسد کا تعلق نہ تھا روح سے؟ ہمارے بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے، بلکہ کہیے شبہ اجماع ہے، اور تمام یا جمہور اہل علم کی جو رائے ہے، جمہور علماء حدیث، جمہور فقہائے کرام، بلکہ جمہور متکلمین کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح و جسد سمیت بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے روح و جسد سمیت آسمانوں کا سیر کرایا گیا۔ اور جو کہتے ہیں نہیں صرف روح کا سفر تھا تو وہ غلط کہتے ہیں، اور وہ حقیقت میں اپنی معقول صرف اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عقل قبول نہیں کرتی ہے تو انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی رات ہی رات، اپنے بندے کی سیر کرائی۔ اپنے بندے سے مراد کیا بھائیو؟ صرف روح اور جسد اس میں شامل نہیں، غیر معقول ہے۔ عبد کا یہ لفظ دونوں پر فٹ ہوگا، یعنی جسد اور روح دونوں سمیت، اور یہی ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ عبد ہی کا جو لفظ ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ جسد بھی شامل ہے۔ دوسری دلیل بھائیو یہ ہے کہ اگر یہ عجیب و غریب سفر صرف روح کے ساتھ ہوتا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جاتی اور آپ کا جو جسد مبارک کا تعلق نہ ہوتا تو اتنا بڑا یہ معجزہ نہ تھا۔ اس لیے ہم اور آپ بھی اس طرح منام میں خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی بیٹھے بیٹھے اگر کہہ دیں میں کل رات میں انڈیا گیا تھا، انڈیا سے پھر پاکستان پہنچا، پھر وہاں سے جاپان گیا، وہاں سے ایک لیپ ٹاپ خریدا، پھر واپس آ گیا، اگر سننے والا تعجب میں پڑے گا یار یہ صحیح ہوائی جہاز کا سفر کر سکتے ہیں لیکن تب بھی ایک رات میں نہیں جا سکتے اور پہنچ سکتے اور واپس ہو سکتے، تو وہ نہیں مانے گا آپ کی بات۔ لیکن آپ کہیں نہیں یار خواب کی بات ہے، تو کیا کہے گا؟ نہیں جھوٹ بولے، کہے گا اچھا چلے خواب کی بات ہے، تو اگر خواب کی بات ہے تو میں اس سے بھی دور دور پہنچا ہوں، میں بھی آسمانوں کا میں نے بھی سفر کیا ہے، ایک مرتبہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، تو تعجب کی بات نہیں ہے بھائیو۔ تو پھر یہ معجزہ باقی نہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر ایسے مکہ کے مشرکین انکار نہیں کرتے، نہ ایسے ہی مرتد ہونے والے مرتد ہوتے۔ تو ہمارے بھائیو یہ معجزہ، اس کی اہمیت یا اس کو کیوں ایک عظیم معجزہ کہا گیا؟ اس لیے جسد اور روح دونوں سمیت یہ سفر طے ہوا، جسد اور روح دونوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی طرف گئے، پھر ویسے ہی آپ واپس آئے۔ ادھر بھائیو ایک اور فائدہ ذکر کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، یعنی پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ ابن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے پہلے آپ نے امامت کی تھی۔ تو یہ کیسی ملاقات تھی؟ وہ انبیاء کرام کیا ان کی حقیقی شکل و صورت پیش کی گئی تھی؟ یہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے، اسی لیے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب سن لیتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهَذَا رَأَى أَرْوَاحَهُمْ مُصَوَّرَةً فِي صُوَرِ أَبْدَانِهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی روحوں کو ان کے جسمانی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روحوں کو ان کے جسمانی شکل و صورت میں دیکھا تھا، یعنی ان کی روحیں تھیں لیکن ان کا حقیقی جسم نہیں تھا۔ اس لیے حقیقی جسم بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہاں ہے؟ زمین میں، قبر میں، لیکن وہ روحیں آسمان پر ہیں۔ تو روحوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ان روحوں کو وہی انبیاء کرام کی شکل و صورت میں رکھا گیا تھا۔ بہرحال اسراء اور معراج کا یہ واقعہ مکمل ہو چکا۔ اب آخری میں اس میں جو فائدے ہیں، جو سبق ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس میں بہت ہی اختلاف ہے، اور جزم کر لینا کہ یہ واقعہ اس تاریخ میں، اس دن میں، اس مہینے میں، اس سال میں پیش ہوا، یہ بھائیو مشکل کام ہے، اور اگر جو جزم بھی کر رہے ہیں تو واضح دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے اس کی تاریخ طے نہیں ہے یا اس کی تاریخ واضح نہیں ہے، تو جو لوگ اسراء اور معراج کی مناسبت میں خوشی اور جشن مناتے ہیں وہ بھائیو کس بنا پر مناتے ہیں، وہ کس بنا پر مناتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ دلیل ہے کہ یہ بدعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا تو اس کی تاریخ طے ہوتی، صحابہ کرام بھی وہ تاریخ جانتے، لیکن اس لیے کہ وہ تاریخ، وہ بالضبط کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی معلوم نہیں ہے، تو یہ واضح ہے کہ جو لوگ جو جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، جب انبیاء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا بیت المقدس میں یا مسجد اقصی میں، پھر ایسے ہی آسمانوں میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، تو اس سے بھائیو دو اہم باتیں واضح ہوتی، دو اہم فائدہ ہمیں ملتا۔ پہلا فائدہ کہ تمام نبیوں کا منہج، تمام نبیوں کا دستور ایک تھا، تمام نبیوں کا راستہ ایک تھا، اور تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ، کہ انبیاء کرام آپس میں علاتی بھائی ہیں، سبھی کے باپ ایک ہیں اور مائیں مختلف ہیں۔ ایسے ہی رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور ہر رسول کا یہ کہنا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی ما سوى اللہ، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو تمام نبیوں کا یہی منہج تھا۔ ہمارے بھائیوں، اگر ہم بھی نبیوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی داعی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی انبیاء کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی انہی کا اسلوب اپنانا چاہیے۔
تیسرا فائدہ بھائیو یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اللہ رب العزت بلندی پر ہے، نہ کہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، نہ کہ جو لوگ اللہ کو ایک دم معدوم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو جیسے یہ کہنا چاہتے ہیں ناچیز کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہر جگہ ہے۔ تو اس معراج کے واقعے سے بات واضح ہوتی کہ اللہ تعالی آسمانوں پر ہے، اور یہ بھائیو اس میں متعدد دلیلیں ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں، آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جو عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں کہتے ہیں اگر تفصیل سے یہ دلیلیں پیش کی جائیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر ہے تو 1000 دلیلوں سے زیادہ دلیلیں ملیں گی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں کہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور عرش کہاں بھائیو؟ 7 آسمان کے اوپر۔ اور یہی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جو عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں اسی مسئلۃ العلوم میں، انہوں نے کتاب الفاروق سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا۔ کسی نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے، آسمان پر یا زمین پر، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا وہ کافر ہے، اس لیے کہ رب العزت کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے اور یہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر وہ یہ کہے کہ عرش کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، تو کہا تب بھی وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے عرش کا انکار کیا کہ وہ آسمان کے اوپر ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے۔